زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ ایسے وقت ہمارے سے اور قوموں کے ہمارے سے بہت برے وقت آئے ہوئے ہیں. CCTV یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کافی بڑے ٹیررسٹ ہیں. میں نے کیا آیا تھا ڈالا ان لوگوں میں فرینک کی پاپا نے کہا پیسے میں معاف کر دو. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے جاں بحق خلیل کے خاندان کے لیے 2 کروڑ روپے کی مالی امداد کا بھی اعلان کیا ہے. کہ 2 کروڑ جو مجھے دے رہے ہیں انہوں نے میرے بھائی کو خریدا ہے 2 کروڑ میں، ان کی قیمت دے رہے ہیں، اس سے 3 کروڑ لے لیں میرے بھائی، میری بھابھی، میری بھتیجی، یہ 4 جانے مجھے واپس لا دیں. یہ فوٹیج دیکھ کر جو آپ اپنے بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ حال صرف میرا اور آپ کا ہے. بے فکر رہیے، حکمرانوں کو اس سے کوئی غرض نہیں. سانحہ ساہیوال کے پورے 3 ماہ بعد مسیحائے وقت محترم جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو سانحہ ساہیوال کے متاثرین کے ورثہ پر ان کی حالت پر رحم آیا اور انہوں نے بالآخر لاہور آ کر متاثرین کو اپنے درشن دے ہی دیے. اس دوران میں اس تمام تر جبروت اور کر و فر سے قطع نظر جو مجھے اس فوٹیج میں دیکھنے کو مل رہا ہے، سپوز اس فوٹیج میں ایسا کچھ نہیں ہے، اس فوٹیج میں واقعی ایک جھیپا کھسیایا شرمندہ سا حکمران جو مجھے دیکھنے کو نہیں آ رہا، شاید آپ وہ دیکھ پا رہے ہیں، اس سے قطع نظر. اس فوٹیج میں ایک بوڑھے باپ سے قطع نظر جو اپنے اعزاء، اپنے بیٹوں، ان کے جانی نقصان پر رنجور ہے، مغموم ہے. اس سے قطع نظر وہ تمام یتیم بچے جو اس دوران میں آپ کو نظر آتے رہے، یہ دونوں معصوم بچے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اس بروٹیلٹی، اس سانحے میں کھو دیا. ان کی آنکھوں میں مچلتے حصول انصاف کے ان تمام سوالات سے قطع نظر وزیر اعظم پاکستان نے آج صحیح معنوں میں حد فرما دی. حد کر دی وزیر اعظم پاکستان نے. فرماتے ہیں عثمان بزدار دیکھ لیں اگر جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے تو بنا دیں. سبحان اللہ، عثمان بزدار کی یہ مجال کہ اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ سکیں. مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کو کٹ پتلی کہا جاتا ہے. اگر پاکستان میں کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ پر یہ تہمت دھری جا سکتی ہو تو وہ یہ وزیر اعلیٰ ہے. عثمان بزدار کی اپنی مرضی ہے. سب سے بڑی بات، عثمان بزدار خود ہیں. آفرین ہے حکمرانوں پر اور اس پر یہ کہ تبدیلی تمہیں ہٹا کر کے میں کرسی پہ بیٹھ گیا، میں وزیر اعظم بن گیا، یہ ہے تبدیلی. وہ اچکن جو میں نے سلوائی ہوئی تھی، جس پہ میں نے شرط لگائی ہوئی تھی، وہ مجھے پہننا نصیب ہو گیا، یہ ہے تبدیلی. تو پچھلے حکمرانوں میں اور آپ میں کیا فرق ہے خان صاحب؟ ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر اسد عمر کی تمام تر تسلیاں رائے گاں گئیں. بھانڈا پھوڑ دیا IMF نے، بتایا ہے کہ مزید مہنگائی ہمارا صبر آزمائے گی اور لاؤ تبدیلی. پاکستانیوں، اسٹاک ایکسچینج میں پہلے ہی 6 ارب روپے سرمایہ کاروں کے ڈوب چکے ہیں. وہ تمام اپنے سی ویز لے کر کے ملازمتوں کے حصول کے لیے کوشاں ہیں. اس نوید مسرت سے قطع نظر جو کل وزیر ہوائی فائرنگ فیصل واوڈا نے انہوں سنائی تھی کہ ہفتہ 10 دن میں انشاءاللہ تعالی نوکریوں کا ایک سیل رواں ہمارا منتظر رہے گا. ساتھ ہی ساتھ مشیر تجارت نے بھی پروفیسر ڈاکٹر اسد عمر کو جھٹلا دیا، یہ کہہ کہ اسٹیل مل کی بحالی کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. لیکن لطف آیا اپنے طور پر سندھ کے انچارج مراد علی شاہ کے بیان پر، جنہوں نے فرمایا کہ کوئلے سے بجلی بنانا کارنامہ ہے، چاہتے تو اس رقم سے سڑکیں اور میٹرو بنا دیتے. غریب رو پڑا. حضور آپ تو ہوائی جہازوں کے سفر کرنے والے ہیں، آپ اور آپ کے سارے. سڑکوں پہ تو ہم جیسے کیڑے مکوڑے چلتے ہیں، اللہ معاف کرے. آپ کو سڑکوں کی کیا ضرورت؟ آپ کیوں میٹرو بناتے؟ پہلے اپنے معاملات سے تو نکل آئیں. سونے پہ سہاگا بلاول بھٹو زرداری ٹاک آف دا ڈے.
تھر کے لوگوں کو مفت بجلی کی نوید سنا دی. تھر میں بھوک اور افلاس کا ننگا ناچ ہو رہا ہے, بچے بھوک سے مر رہے ہیں. غریب پوچھ رہا ہے بجلی کا میں کیا کروں, شارٹ سرکٹ کرواؤں اپنے گھر میں. تھر کے لوگوں کو بجلی دی ہے جی یہ بھٹو. اس پر بھی بلاول بھٹو کو سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے کہا سندھ کی حکومت واحد حکومت ہے جو کام کر رہی ہے. لیکن یہ اعلان بلاول بھٹو کا ڈیری فارمرز کو پسند نہیں آیا. انہوں نے کہا آؤ کھیلیں فٹ بال تمہاری ریٹ کے ساتھ. ایک ہی ساتھ ایک ہی ہلے میں 23 روپے بڑھا دیے. کر سکتے ہو تو کر لو. انچارج صاحب ذرا ملاحظہ فرمائیں. میرے ساتھ موجود ہے محترمہ غزالہ سیفی, ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. محترمہ رومینہ خورشید صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمانی کریں گی, اور محترمہ ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمانی کی فرائض انجام دیں گی. حسب روایت حسب دستور سرکاری موقف لینے کے لیے میں جاؤں گا اسلام آباد محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ کے پاس. میم مجھے پتہ ہے میرا انٹرو آپ کو ایک آنکھ نہیں بھایا ہوگا, لیکن میں پھر بھی مجبور ہوں. اس بے حسی پر پہلے تو جتنے سارے کارنامے انجام دیے گئے اس پہ نوبیل پرائز ملا یا نہیں ملا, اس بے حسی پر کیوں نہ نوبیل پرائز ہو جائے. دیکھیے جو باتیں آپ نے اس وقت جو ایشوز ریز کیے ہیں وہ یقیناً سیریس ایشوز ہیں. بچوں کے والدین کو ان کے آگے قتل کیا گیا اور ابھی تک انصاف نہیں ملا. یہ بہت اہم ایک کویسچن ہے جو کہ تمام لوگوں کا حق ہے پوچھنے کا, کیونکہ ہم انصاف کی بات کرتے ہیں اور ہم یہی چاہیں گے کہ ہمارے لوگوں کو انصاف ملے, عوام کو انصاف ملے. یہ ہم صرف مسند پہ بیٹھنے نہیں آئے, یا ہم صرف ایک کسی وزارت یا کسی اونچے عہدے پہ بیٹھنے کے لیے خالی نہیں آئی ہے یہ حکومت. یہ بہت وعدے کر کے آئے ہیں ہم لوگ, اور یقیناً ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ عام انسانوں کو ان کے حقوق بھی ملیں, انہیں انصاف بھی ملے اور ان کی زندگیاں بھی بہتر ہوں. اس کے اندر آپ کی آواز مجھے بالکل غائب ہو گئی ہے. آپ بولتی رہیے میڈم, میں سن رہا ہوں. تو مگر ہاں ٹھیک ہے, مگر اس میں یہ ہے کہ وزیر اعظم کا ایک تو یہ کہ اس کو کنسیڈر کرنا ایک ایکٹ آف ٹیررزم کہ بچوں کو اس طرح سے روکا اور ان کے ماں باپ کو روکا اور بغیر چھان بین کیے ہوئے ان کو اس طرح سے بروٹیلٹی کے ساتھ مارا گیا. یہ اچھی چیز نہیں تھی, مگر اس میں حکومت کا ہاتھ نہیں. مگر حکومت کو چاہیے کہ, اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم ان کو جلد از جلد انصاف دیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. پرائم منسٹر کا آج جانا اور فیملیز سے ملنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم اس معاملے میں سیریس ہیں اور ہم اسے اگنور نہیں کر رہے ہیں, اور اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے اور ان کو انشاءاللہ انصاف بھی ملے گا. اور جو نقصان ہو گیا اس کا تو مداوع نہیں ہو سکتا, مگر جو کچھ ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. تھوڑا سا توقع فرمائیے گا میڈم, میں رومینہ خورشید صاحبہ کے پاس چلا جاؤں کیونکہ مجھے بریک کی کال دی جا رہی ہے. میڈم رومینہ, یہ مجھے بتائیے گا, تبدیلی کے علمبرداروں نے وہ جو نواز شریف صاحب پر بادشاہی طرز عمل کا, ایک فرعونیت کا وہ تانا دیا کرتے تھے, آج خود وہ جو فوٹیج جو مجھے معیوب نظر آ رہی ہے, جس میں مجھے وہ سرکاری کر و فر, وہ جبروت نظر آ رہی ہے جس پر میں چلا اٹھاؤں, کیا آپ کی نگاہیں بھی وہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں یا مجھے غلط فہمی ہوئی ہے؟ اور دوسری بات, وہ لوگ جو ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو, ان کے خون کو لے کر کے بڑا ناچتے تھے, بڑا تبدیلی کے گیت گایا کرتے تھے, اب جب ان کی باری آئی ہے انصاف دینے کی تو کیوں ٹائم در ٹائم مانگ رہے ہیں؟ نور آپ ہمیں نہیں, میڈم پلیز آپ تھوڑا سا توقع فرمائیے گا. میں نے آپ کی ساری گفتگو سنی ہے, اب میں اپنے دوسرے مہمانوں سے بات کر رہا ہوں, پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. جی محترمہ رومینہ صاحبہ. دیکھیں جی نور, آپ نے جو موقف اپنا, آپ نے جو بات کی, جو ساری آج قوم نے بھی دیکھا, ہم سب بھی دیکھ رہے ہیں. مجبور آپ نہیں, مجبور آج سب ہو گئے ہیں, آج سب ہی مجبور ہے, کیونکہ جب آپ کو آپ کا حکمران بھی کہتے کہ 2 روٹی سے 1 روٹی پہ آ جاؤ اور بہت کچھ ایسی باتیں آ جائیں, تو میرے خیال میں مجبور وہاں پر سب ہو جاتے ہیں. اور جو آپ نے آج بات کی کہ جس حالات میں اب میں ان بچوں کو دیکھ رہی تھی, وہ بھی نہیں, اور نہ جانے کتنے ایسے بچے, لیکن وہ بچے جن کے ماں باپ ان کی آنکھوں کے سامنے گئے ہیں, ان کی آنکھوں کے سامنے جنہوں نے اپنی جان دی ہے. آپ خود اس کیفیت کو اگر سوچیں, میں اور آپ سوچیں, کوئی بھی سوچے, جو بھی انسان ہے, تو میرے خیال میں خود ہی بہت
آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے بات کرنے کے لیے, کیونکہ ماں باپ ایک بلیسنگ ہے, ایک نعمت ہے جو جس سے وہ بچے محروم ہو گئے ہیں. اور دوسری بات فرعونیت کی اگر آپ نے بات کی ہے تو ہاں مجھے بھی وہ فرعونیت ہی لگتی ہے, کیونکہ آپ ایک دکھی کے پاس اس کے گھر نہیں گئے, اس کو آپ نے بلایا کہ شاید آپ جان سکتے. اور باقی رہی بات جوڈیشل کمیشن کہ اگر بن سکتا ہے تو یہ حیرت کی بات ہے, کیونکہ ادارے جو ہیں وہ کس کے انڈر آتے ہیں؟ آج وہ حکومت وقت کے انڈر ہی آتے ہیں وہ ادارے, اور میرے خیال میں یہ چیزیں بڑی عیاں ہیں اور تمام قوم کے سامنے جو ہیں وہ چیزیں ہیں, اور میرے خیال میں آپ اس چیز کو نہیں بھول سکتے. بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوا کہ جو آج کی حکومت ہے وہ جب بہت سارے ایسے مسائل یا پریشانیاں آتی تھیں یا کہیں پہ کوئی چیزیں ہوتی تھیں تو اس وقت جو ہے وہ ڈرم بیٹ کون کرتا تھا, یہ بھی آن ریکارڈ ہے, کیونکہ ماضی بڑا تلخ ہے. اور ماضی کی خوبصورت بات بھی یہ ہے کہ ہر چیز چاہے وہ سیاہ ہو سفید ہو وہ رقم رہتی ہے. تو میرے خیال میں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور آپ نے جو چیزیں اپنے انٹرو میں کہی ہیں ان کے اوپر, اور یہ کوئی پولیٹیکل باتیں نہیں ہیں, کوئی سیاست نہیں میں ان کے اوپر کر رہی, کیونکہ جن کے اپنے چلے جاتے ہیں ان سے زیادہ درد کون جانتا ہے. درست ہے میڈم. یہاں انفارچونیٹلی مجھے ایک چھوٹے سے بریک کی کال دی گئی. ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے تو محترمہ ماریہ اقبال ترانہ کے پاس جائیں گے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ورژن اوور دس انسیڈنٹ حاصل کیا جا سکے. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. میڈم ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ, تفصیلی بات ہو چکی اس ایک سانحہ ساہیوال پر, ان کے متاثرین کی آہو بکا پر, وہ ساری چیزیں, وہ سارے سوالات جو خان صاحب نے اپنی ملاقات میں نظر انداز کیے. میں اگر آپ سے مختصراً اس کا احوال جاننا چاہوں, اگر صرف ایک چھوٹا سا جیسچر ہی دیا جاتا کہ خان صاحب خود چل کر کے ان غریبوں کی رہائش گاہ پر, ان کے مسکن پر جاتے اور ان بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے جو انہوں نے یہاں اس محل میں رکھا, آپ کے خیال میں کوئی فرق محسوس کیا جا سکتا تھا؟ کم از کم کچھ آنسو پج جاتے, یا یہ میں ایسی فروئی بات کر رہا ہوں, فوٹو سیشن وہاں بھی کرنا مقصود تھا, فوٹو سیشن یہاں بھی کرنا تھا, جو ہوا سو مٹی پاؤ؟ دیکھیں, جو وقت کا حکمران ہوتا ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں, کیونکہ جب یہ اپنا ہیوی مینڈیٹ جو کہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم لے کر آئے تھے تو اس وقت سب باقی جماعتوں کو یہ برا بھلا کہتے تھے, کسی کو کرپشن کا الزام لگا دیا, کسی کو بے حس لوٹ مار ڈاکو, کوئی لفظ ایسا نہیں تھا جو کہ نیگیٹو یہ استعمال نہ کرتے ہوں. اور جب آئے تو ابھی ہم نے دیکھ لیا ہے ماضی میں, ابھی 8-9 مہینے گزرے ہیں, 8-9 مہینے میں ان کی پرفارمنس کے ساتھ ساتھ ان کے ایک انسان ہونے کا جو وجود ہے اور ایک حساس حکمران ہونے کا جو ثبوت ہے وہ بھی چیلنج ہو گیا ان کی ذہانت کے ساتھ ساتھ. تو اور یقین جانیے کہ مجھے خود بھی بڑی حیرت ہوئی, ابھی میں وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی, اٹ واز انبیئریبل فار اینی سینسٹیو پرسن, کہ اس میں وہ لائن میں جو اس کے والد صاحب بیٹھے ہیں اور وہ بالکل ایک برا شخص, درویش شخص جو ہے وہ سر جھکائے, کندھے جھکائے, کیونکہ اس کی زندگی میں اس کا سب کچھ ختم ہو چکا ہے. اور وہ بچے مایوسی جو ان کی آنکھوں میں ہے وہ پوری قوم کو نظر آ رہی ہے. ویڈیو کے کلپس ہیں, اس سے زیادہ تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. سیدھی سی بات ہے, اس قوم کو بھی تھوڑا سا ڈائمینشیا ہے, ہوش میں لانے کی ضرورت ہے کہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں 5 دن کے لیے تو ہم بہت کھڑے ہوتے ہیں, بہت شور مچاتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, پر اگر ایز اے سول سوسائٹی, ایز اے پولیٹیکل ورکر, میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتی ہوں, پاکستان کے باقی لوگوں سے بھی سوال کرتی ہوں کہ کتنے ہی لوگوں نے فالو اپ کرنے کی کوشش کی کہ پنجاب گورنمنٹ نے اس کے بعد کیا لا اینڈ آرڈر میں جو سچویشن ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے کیا کیا. جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا, انصاف کیا, آپ مطلب یو کانٹ برنگ دوز پیپل بیک. آپ انصاف کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم انصاف دینے کی کوشش کریں گے, آپ پیسے دے دیں گے, دس از ناٹ رائٹ. اگر آپ کو ڈائمینشیا نہ ہو اور آپ کوشش کریں کہ جس واقعات پہ آپ نے بہت شور مچایا تھا وہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ تھا, پھر جی جب وہ بچی زینب کا واقعہ ہوا اس پہ بھی پنجاب گورنمنٹ پہ اتنا کرٹیسزم ہوا صرف اس بات پہ کہ شاید وہ کوئی چھوٹی سی ایک انٹرپشن تھی جو کہ وہ میڈیا کے سامنے نہ لانے کی وجہ سے شہباز شریف صاحب نے مائک, آئی ریممبر کہ وہ پورا 3 دن جو تھا پورا میڈیا ان کا ٹرائل کرتا رہا تھا. اب تھوڑا سا گفتگو کو آگے ہم لے کر کے چلیں گے. محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ, سانحہ ساہیوال سے اب تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں شو کو. میڈم, آئی ایم ایف نے تبدیلی کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے. اسد عمر, پروفیسر ڈاکٹر اسد عمر جنہیں میں پیار سے کہتا ہوں, ان کی تمام تر تسلیاں جو ہیں وہ ہنوز ایک خواب ثابت ہوئی ہیں, اس کی کوئی گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے, وہ صرف ایسے ہی لارے لپے تھے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات مزید خراب ہوں گے, مہنگائی 7% سے زائد ہے, بے روزگاری میں اضافہ ہوگا. میڈم, اگر یہی تبدیلی ہے تو میں تو باز آیا.
10 दिन में सरमायाकारों के 6 खरब डूब गए, चलो ठीक है, वो सरमायाकार थे, उनके पास पैसा था, वो बिजनेस टाइकून थे, उनके पास फिर से कहीं से पैसा आ जाएगा। लेकिन वो एक गरीब आदमी, उसका तो लेमू की तरह से आपने रस निकाल लिया, गन्ने से जिस तरह रस निकाला जाता है, वो कैसे वापस आएगा? फिर मैं कैसे मान लूं कि ये तब्दीली ही वो तब्दीली है जिसके ख्वाब आप लोगों ने मुझे दिखाए थे? देखिए, आप इस वक्त जो आपने ये जो वाक़या हुआ साहिवाल का, उसकी मैंने आपको क्लैरिटी दी कि वो पहुँचे हैं और इसलिए उसमें सीरियसनेस इन्वॉल्व है और उन्होंने पहले भी JIT उसके ऊपर कायम की थी। अब दूसरी जो आप शिफ्ट लेके जा रहे हैं असद उमर की बात के ऊपर, असद उमर जो हैं वो एक काबिल इंसान हैं और वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि जितनी हमारी इकॉनमी गिरी हुई थी, देखिए उसको आप कभी डिनाई नहीं कर सकते। ये हकीकत 8 महीने के अंदर आपके पिछले की जो आपका जो बैकलॉग है और जितना आप इकोनॉमिकली डाउन ट्रॉडन आप की गवर्नमेंट हमें मिली है, उसके बाद जो हमारे हालात हैं, हम तो नहीं चाहते थे कि IMF के पास जाएं। अब मगर IMF के पास जाए बगैर इस वक्त चारा नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने हर इदारे को, हर इलाके को, हर चीज़ को इकोनॉमिकली डाउन ट्रॉडन किया हुआ है और इतनी बुरी हालत छोड़ के गए हैं कि और पहले भी दूध के रेट्स बढ़े हैं, पिछली दफ़ा भी चीज़ें बढ़ी हैं। मगर अगर आप समझ रहे हैं कि जी सारा कुछ ब्लेम गेम जो है वो सारा इस नई गवर्नमेंट के ऊपर डाल दें और इस हद तक डालें कि आप उसकी टोटल मशीनरी को और उसकी तमाम क़यादत को आप उस तरह से चैलेंज कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में इस वक्त ये नामुनासिब होगा। और इस गवर्नमेंट को ये टाइम फ्रेम चाहिए जिसमें वो अपने आप को निकाल सके इस डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक कंडीशन से। ठीक हो गया मैम। मोहतरमा रुमीना साहिबा, मैडम ने हालांकि तसल्ली बख्श जवाब अपने तौर पे इनायत फरमाया। ये अलग बात कि मेरी मोटी अकल इस बात को तसल्ली से यानी हज़म नहीं कर पा रही है। एक मौसूफ़ है, मुशीर वज़ीर आज़म है, उनका नाम है उस्मान डार। फरमाते हैं हमारा काम कौम को उम्मीद दिलाना है, नाउमीदी नहीं। जोड़ लीजिए मोहतरमा के अभी बयान से जो उन्होंने कहा। मैं कब तक अपने मसीहा की ये चिकनी चुपड़ी बातों पे भरोसा करता रहूं? कब तक मैं पिछले वालों को गालियां बकता रहूं? मैडम, गरीब का पेट रोटी मांगता है। आप 8 महीने तक बैठ करके यही लारे लपे देते रहेंगे कि पिछला वाला चोर था, उससे पिछला वाला सुपर चोर था और उससे पिछला वाला उससे भी बड़ा चोर था। तो मैं आपकी कारकर्दगी पर सवाल ना उठाऊंगा? मैं कब तक आपकी यही सारी बातें सुनता रहूंगा? कभी तो कोई तुक की बात मैं हुक्मरानों से, हुकूमत वक्त के नुमाइंदों से सुनना चाहूंगा। और अगर मैं ऐसी ख्वाहिश रखूं तो मुझ पर बददिमागी की तोहमत क्यों? पहली बात ये है कि आप पे कोई बदगुमानी की तोहमत या इस तरह की तोहमत नहीं लगा रहा। दूसरी बात ये है कि नूर, आप बिल्कुल हकीकत बात कर रहे हैं और हकीकत अयां है, सबके सामने है। बात सिंपल और बड़ी सादा सी है और यही बात गुज़श्ता 8 नहीं 9 माह, क्योंकि 13 अप्रैल मतलब अगस्त से लेके अब तक जो हैं वो 9 माह होने को आ रहे हैं। तो इन 9 महीनों के अंदर जब बार बार यही बात रिपीट की गई कि हम कोशिश करें कि हमें ना जाना पड़े, जबकि ये पहले दिन से ही ये क्लैरिटी थी कि दे हैव टू गो टू IMF के पास जाना ही था, आज भी जाना था, कल भी जाना था। लेकिन वो 9 माह जो अजियत आवाम को दी है, वो तमाम चीज़ें थी जिनको IMF ने, अगर जो शराइत थी जो IMF की थी, वो तो ये तमाम तर चीज़ें पहले ही पूरी कर चुके हैं। लेकिन अब मज़ीद क्या बोझ जो है वो IMF के साथ नेगोशिएशन में अवाम के ऊपर आता है, देखना इस अमर को भी है। अभी आपको पता है अभी एक और एमनेस्टी स्कीम भी आ रही है। अब देखते हैं कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं, क्या क्या चीज़ें जो सी हैं वो प्रॉपरली की जाती हैं। क्योंकि जब हमारे दौरे में हुकूमत में अगर एमनेस्टी स्कीम आई थी तो आपको याद होगा कि इस वक्त के वज़ीर आज़म साहब ने उसके लिए क्या क्या बयान दिए थे। और जहाँ तक रह जाती है बात गरीब की, असद उमर की काबिलियत की, तो असद उमर साहब की तो काबिलियत सबको सामने ही नज़र आ रही है कि जबकि तमाम लोगों को ये बिल्कुल आया था कि जब भी अगर PTI की हुकूमत आती है तो इसी शख्स ने वज़ीर ख़जाना बनना है। तो उनका क्या मिड टर्म, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी वो आज तक हमें किसी को समझ नहीं आई। IMF ने जो है, क्योंकि जो भी ये बयान देते हैं कागजात में हमें यूँ लगता है कि जी आज चीज़ें सुपर डुपर हो गई। एक वज़ीर जो है वो ये बयान देता है और एक वज़ीर ने तो ये बयान
بیان دیا تھا 2-3 دن پہلے, جن کو آپ ابھی وزیر ہوائی فائرنگ کہہ رہے تھے, انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ 10 دن کی بات ہے, 10 دن کے اندر جو ہے اس کے بعد پراپرٹی کو بوسٹ ملے گا, جابس کو بوسٹ ملے گا, نوجوان ختم ہو جائے گا, نوکریاں پڑی رہیں گی. تو وہ تو واقعی ہی لگ رہا ہے کہ غریب عوام یا مڈل کلاس جو ہے وہ تو بالکل ہی جو ہے اس کے اوپر چوتھی سلیب جو ہے وہ پڑھنے جا رہی ہے. انفارچونیٹلی مجھے یہاں آپ کو کتھا کلامی کرنی پڑ رہی ہے, پلیز پارڈن می. مجھے بات کو بھی یقین کریں یا ان کو. جی ٹھیک ہے. محترمہ ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ, یہ مجھے بتائیے گا میم, ذرا سندھ کے اپنے طور پر انچارج صاحب کی طرف آ جاتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چاہتے تو اس رقم سے سڑکیں اور میٹرو بھی بناتے, لیکن آپ کی قیادت یا آپ کی جو لوگ ہیں وہ تو ماشاءاللہ وہ تو ہواؤں میں اڑتے ہیں, ان کے تو اپنے اپنے جہاز بھی ہیں. جہانگیر ترین صاحب کو تو آپ تانا دیتے ہیں, عمران خان صاحب کو تانا دیتے ہیں کہ جی وہ ان کے جہاز پہ اڑتے پھرتے ہیں. آپ لوگ کون سا پیدل چل رہے ہوتے ہیں, سائیکل پہ آپ اسٹوڈیو تشریف لائیں گے میڈم. یہ مجھے بتائیے گا, اگر آپ لوگ یہ سڑکیں اور میٹرو بناتے تو ہم آپ کو اپنا مسیحا کیوں تسلیم کرتے, کیونکہ ہمیں تو اپنے مسیحاؤں سے زخم کھانے کی عادت پڑی ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ کون سی سائیکل پر آئی ہیں, تو میں واقعی میں بڑے دور سے آئی ہوں, سائیکل پر نہیں آ سکتی تھی, میں جہاز پہ ہی بیٹھ کے آ سکتی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ویسے بھی آپ کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, آج بڑا ایک اچھا دن ہے. 330 میگا واٹ کے جو 2 پروجیکٹس میں ہوئے ہیں, پلانٹس بنے ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے ایک بڑی اچیومنٹ ہے, اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. جہاں تک ہم پہ اس گورنمنٹ کے بار بار کلیم سن رہے تھے کہ جب ہم آئیں گے تو ہم ایسے کر دیں گے, 200 ڈیم بنا دیں گے, انرجی کرائسس نکال دیں گے. دیکھیں پچھلے 10 سالوں میں جب پاکستان پیپلز پارٹی آئی یا PMLN آئے, ان کے اپنے اپنے چیلنجز تھے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو چیلنج تھا وہ فورن افیئرس کا تھا, فورن پالیسی تھی. پاکستان جب ان کو ملا تھا تو وہ بالکل اس حال میں تھا کہ ہم سے ہمارے نیبرز بالکل ناراض تھے, ہمیں عالمی سطح پر برا بھلا کہا جا رہا تھا, ہمارے ساتھ یہ ٹیررزم ایکسٹریمزم کا اسٹگما اٹیچ تھا. تو اس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اوور کم کرنے کی کوشش کی, اس چیز کو اپنا ایک ٹارگیٹ رکھا, اس کی بیس کے اوپر 5 سال چلائے. جب PMLN تھی تو ان کا انرجی کرائسس ان کا پرابلم تھا, انہوں نے اس کے لیے کام کیا. انہوں نے تو بالکل ایک جھوٹا خواب نیا پاکستان کا جو دکھایا. آپ مجھے یہ دکھائیے, صرف نور العارفین صاحب, آپ میں بھی اتنا سیاسی شعور ہے, روز آپ لوگوں کو نئے لوگوں کو ملتے ہوں گے, آپ کو ویسے ہی بندہ اگر دروازے سے اندر آتا ہوگا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہوگا, آپ اتنے فرض شناس ہوں گے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون سی قوم تھی جس میں سے اتنا سیاسی شعور ختم کر دیا گیا؟ اس سے تو اچھا ہمارے گریٹ گرینڈ پیرنٹس تھے جن کے پاس کم از کم برٹش نے اتنا سیاسی شعور دیا تھا کہ وہ مارشل لاء کے بارے میں بات کرتے تھے, وہ پاکستان کی بات کرتے تھے, وہ پاکستان کی پالیسیز کو کے بارے میں بات کرتے تھے. پاکستان کی بات مجھ سے اگر آپ کروانا چاہتی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں ایک چھوٹا سا بریک لوں, کیونکہ یہ پروگرام پاکستان اور اس پاکستان میں اس پروگرام کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مختصر سا وقفہ لیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. اختتامی لمحات میں ہم آ گئے ناظرین. محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ, میڈم گورنر سندھ فرما رہے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر ورلڈ کپ ہمارے ملک میں آئے. ایک ہی ورلڈ کپ گلے پڑ گیا ہے میڈم, یہ دوسرا ورلڈ کپ ہمیں کہاں پہنچا دے گا؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ فرما رہے ہیں کہ کراچی پورٹ پر خیبر پختونخوا کی 200 BRT بسز کھڑی ہیں, کوشش کروں گا کہ اس میں سے 25 بسیں ہمیں ادھار مل جائیں. یہ ادھار مانگنا کیوں پولیٹیکل کلچر بن گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ کبھی UAE سے ادھار مانگ لوں گا, کبھی KPK سے ادھار مانگ لوں گا, کبھی پڑوسی سے ادھار مانگ لوں گا. یہ اپنا کب ہوگا؟ مطلب صرف ادھار پہ ہی مانگے تانگے کی زندگی. چونکہ میرے خیال میں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ اس لیے دیا ہوگا کہ بسز کھڑی بھی ہیں اور کراچی میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے, اور پہلے کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے بالکل غیر ذمہ دارانہ رویہ رکھا. انہوں نے کبھی بھی پیپلز پارٹی بن کے نہیں دکھایا, پیپل کی طرف اپروچ نہیں کیا. جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ عوام جو ہے وہ بسوں کے اوپر تاروں کو چھوتی ہوئی گزر رہی ہوتی ہے, برجوں کے نیچے سے جب بسیں گزرتی ہیں اور اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں رات کے وقت, تو وہ کس طرح سے ان کو زخمی ہوتے ہیں اور کئی دفعہ کچھ ہلاک بھی ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ گر بھی جاتے ہیں اوپر سے. تو پبلک ٹرانسپورٹ تو بہت میجر ایشو ہے کراچی جیسے شہر کا, اور جب تک کہ وہ حل نہیں ہوگا, اس کی وجہ سے گاڑیاں جو تھیں, کار لیزنگ کمپنیز دیتی گئیں گاڑیاں, لوگ خریدتے گئے, اور ایک طوفان ہے گاڑیوں کا سڑکوں کے اوپر جو کہ سالو نہیں کر رہا ہے عام لوگوں کی
کے مسائل کو. سڑکیں جو ہیں وہ بھی ہر کچھ فٹ کے بعد ایک مین ہول آپ کو مل جاتا ہے جس میں اگر آپ پیدل چلیں تو, کیونکہ میں پیدل چلتی ہوں اور میں ایسی سڑکوں پہ ضرور اتر کے پیدل چلتی ہوں جہاں پہ یہ سڑکوں پہ مین ہولز وغیرہ کھلے ہوتے ہیں. اکثر میڈم یہ بڑا خطرناک شوق ہے, ذرا دیکھیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ اکراس, کیونکہ کچھ شوق جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے مہنگے ثابت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, ذرا تھوڑا سا تحمل کیجیے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, مگر اگر آپ کبھی گاڑی سے اترے نہ اور آپ ہمیشہ صرف گاڑیوں میں بیٹھے رہیں اور عوام کی باتیں کریں اور آپ ان کے پرابلم سالو نہیں کر سکتے. تو درست ہے, درست ہے, وہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے اور اس ریالٹی کو واٹ یور پوائنٹ میم. رومینہ صاحبہ میم یہ بتائیے گا, وزیر اطلاعات فرماتے ہیں 200 بندے الٹے لٹکاتے تو پیسے مل جاتے, ہم نے قانون کے مطابق چلنا ہے. میڈم ود آل ڈیو ریسپیکٹ, وزیر اطلاعات کا کون سا نمبر ہوتا ہے اس میں؟ یا مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ میری یہ مجال میڈم نہیں, مجھ میں سے تو پوچھیں. محترمہ رومینہ سے مخاطب ہوں. نہیں, اچھا ٹھیک ہے. فواد, دراصل آپ نے جس بندے کے بارے میں پوچھا ہے نا, وزیر اطلاعات, آنیسٹلی میں تو ان کے بیان کے اوپر کوئی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی, اس لیے کہ ایک ایسا شخص جس کو خود پتہ نہیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. اور جہاں تک نمبر کی بات ہے, وہ پہلے شخص نہیں ہے پی ٹی آئی میں جس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. نہیں, لیکن یہ تو بڑے ایکسپیرینسڈ ہو کے آئے نا, وہ تو جگہ جگہ سے ایکسپیرینس لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے تو مطلب آپ دیکھیں, کبھی وہ کہیں سے ایکسپیرینس لیا انہوں نے, کبھی کہیں سے ایکسپیرینس لیا, لیکن انفارچونیٹلی اب میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ جدھر سے نکلے ہیں وہ تمام لوگ کہتے ہوں گے یا اللہ تیرا شکر ہے یہ بندہ نکل گیا, کیونکہ ورنہ جو حالات وہ یہاں پر کر رہے ہیں اور وہ یہ بالکل نہیں سمجھ پاتے کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. اور ابھی تک وہ شخص اتنا کنفیوز ہے کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ کیا وہ پاکستان کے اسپوکس پرسن ہیں, تحریک انصاف کے ہیں, یا وہ نیب کے ہیں, یا وہ کس قسم. مجھے تو وہ لگتا ہے کہ یہاں وہ کبھی کبھی ان کو شوق, ان کے وہ شوق جو کبھی پورے نہیں کہیں پہ ہوئے, کسی کو لٹکانے کے, کسی کو کہیں بٹھانے کے, کسی کو مارنے کے, ہاسپٹل میں لے کے جانے کے, وہ جو شوق نہیں آتا پورا ہوا, وہ شوق جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے بندے کو نہ ڈسکس کیا کریں, کوئی اور چیزیں ڈسکس کیا کریں. رائٹ میم, موسم کی باتیں کریں گے, تھوڑا سا توقف فرمائیے گا. محترمہ ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ, میڈم یہ مجھے بتائیے, بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھر کے عوام کو مفت بجلی دوں گا. یہ سوچ کر مجھے ہنسی آ رہی ہے, ایسا لگتا ہے کہ کسی بھوکے ننگے کو پیپسی آفر کی جا رہی ہے. یہ ہمارے سینئر رہنماؤں کو بات کرتے ہوئے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ سامنے والے کا مسئلہ کیا ہے؟ مطلب کیا کہیے اگر آپ تھوڑا سا نا انٹرنیشنل ٹریٹیز کو بھی پڑھیں دیکھیں, اور تھوڑا سا تاریخ کو بھی دیکھیں, یا اپنے ملک کی حالات بھی دیکھیں, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کا یہ جو ڈیمز بنتے ہیں, ہائیڈرو پروجیکٹس, پاور پلانٹس لگتے ہیں, تو ان کی رائلٹی ہوتی ہے. جہاں سے یہ نکلتے ہیں یا جہاں سے عوام کو فائدہ پہنچتا ہے, اس علاقے کی عوام کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں, نہیں ہم آزاد کشمیر میں آپ کو بتا رہی ہوں, آزاد کشمیر میں میں بتا رہی ہوں, جاگرا پروجیکٹ یہاں سے پیسے وہ پی ٹی آئی والے بتاتے ہیں لانچوں میں اور پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے پہنچا دیے. وہ باتیں بہت ہو گئی. مجھے تھوڑا سا عوام کو بھی بتانا دے دیجیے آپ کہ جاگرا پروجیکٹ ہے جو کہ لگا تھا, اور اس سے 120 میگا واٹ بجلی ہوتی ہے. منگلا ڈیم ہے, باقی اس کی رائلٹی تو خیر ابھی تک ہم پاکستان سے کلیم کر رہے ہیں. جس بھی علاقے میں اس کی ایک تو عوام کو فائدہ ہونا چاہیے, امپاورمنٹ. جیسے کہ آج انہوں نے بتایا کہ تھر میں اگر یہ پروجیکٹ ہے تو لوکل لوگوں کو جو ہے وہ جابس دی گئی تھیں, یا لوگوں امپاورمنٹ. اور اب دیکھیں خواتین کو بھی اس میں انوالو کیا گیا. آپ نے دیکھا کہ جو سب سے ہیوی جو مشینری ہے دیٹ واز ڈریون بائی اے وومن, اینڈ صرف اس میں نہیں تھی, ایڈمنسٹریٹو جابس میں تھی, انجینئرنگ میں تھی. تو یہ ایک چیز ہے کہ آپ کی عورت کے بارے میں جو لوکل لوگ تھے وہ وہاں سے آئے, انہوں نے وہیں پر کام کیا. اور جب جس جگہ پر اگر وہ کوئلہ جو ہے جس زمین سے نکل رہا ہے, اگر اس کے اوپر پلانٹ لگایا گیا ہے, تو یہ جو ہے ان لوگوں کا حق ہے کہ ان کو فائدہ پہنچے. آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہاں ہمیں ایک بریکنگ نیوز پہ جانا ہے. فضل الرحمان صاحب اور زرداری صاحب کی کوئی امپورٹنٹ ملاقات ہو رہی ہے. ڈیم کے اور یہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے فیوز و برکات انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی دن پہ اٹھا رکھتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے تمام معزز مہمانوں کو, نور العارفین صدیقی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.